بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. حضرات علماء کرام، اکابرین ملت، میرے نمازی بھائیوں، میرے پاس تعزیت کے وہ الفاظ نہیں جو حضرت مولانا خادم حسین دامت برکاتہ العالیہ کی خدمت میں پیش کروں. مجھے حافظ شفیق الرحمان صاحب نے ہمارے برادر عزیز حافظ بلال نورانی صاحب کی طرف سے اطلاع دی کہ ہمارے نوجوان مولانا حفظ الرحمان اللہ کو پیارے ہو گئے. اس ساختہ زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون ہماری تسلی کے لیے یہی کافی ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اس کو ایک دن جانا ہے. خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو ایمان کی زندگی گزارتے ہیں اور ایمان کی موت انہیں نصیب ہوتی ہے. میں حضرت والا کے لیے دعا کروں گا، اپنے برادران کے لیے، کہ اللہ ان سب کو، پورے گھر کو، خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے. حضرات محترم، دنیا میں کوئی سدا رہنے کے لیے نہیں آیا، ہر ایک نے اپنے وقت پر چلے جانا. خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو ایمان تقوی کی زندگی گزارتے ہیں. اسی زندگی کو گزارتے گزارتے رب کے پاس جا پہنچتے ہیں. ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو ایمان کی زندگی دے اور ایمان والی موت نصیب فرمائے. آخری وقت آئے تو ہماری زبانوں پر جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ. کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ، پھر کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ. اکابرین بیٹھے، آقا دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا آخری کلام یہ ہوگا فقط دخل الجنہ، سبحان اللہ، وہ جنت میں داخل ہو. سبحان اللہ. حضرات محترم، یہ زندگی عارضی ہے. آئیے اس زندگی میں کوئی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے. جس سفر پر ہمارے محترم مولانا حفظ الرحمان روانہ ہوئے ہیں اس سفر سے کوئی واپس نہیں آیا. میں نے اکابرین سے سنا، فرمایا جب بندہ سفر پہ جاتا ہے تو اس کی ضروریات میں کپڑے، پیسے، چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ جو سفر ہے جس پہ وہ جا رہے ہیں، اس سفر میں کپڑے نہیں، پیسے نہیں، کوئی ساتھی نہیں چاہیے. اس سفر میں صرف اعمال جاتے ہیں. انہی اعمال کے لیے 5 وقت کی نماز ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کی ذات کا ذکر ہے، اور نبی محترم پر درود ہے. مجھے آج کی مناسبت سے حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمہ اللہ یاد آئے. ہمارے اکابرین کو اللہ نے خوب نوازا ہوا تھا. صرف ان کے 3 جملے آپ کو سنانا چاہتا ہوں. علماء بیٹھے ہوئے صرف نمازی بھائیوں کے لیے. فرمایا بھائی میں کہتا ہوں اللہ کا ذکر کیا کرو، میں نہیں کہتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں کیا کرو. فرمایا بھائی 33 مرتبہ ہی کر لیا کرو، 10 مرتبہ ہی لا الہ الا اللہ صبح شام پڑھ لیا کرو. اپنے آپ کو ذکر کا اتنا عادی بنا دو
کہ جیسے انسان کھانا نہ کھایا ہو تو یاد ہے کہ میں نے کھانا کھانا ہے، اگر اس نے ذکر نہیں کیا تو اس کو یاد آ جائے کہ میں نے ابھی اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے، پھر آگے جملہ بڑا پیارا فرمایا، فرمایا بھائی اللہ کا ذکر کرنے میں اپنے آپ کو اتنا عادی بنا لو، کہیں ٹھوکر بھی لگ جائے، پاؤں بھی پھسل جائے تو تمہاری زبان پر ہائے نہ آئے، اللہ آ جائے۔ بہت پیارے جملے چاہتے۔ پھر اس پر آگے ایک تاریخی بات فرمائی، فرمایا ٹھوکر بھی اچانک لگتی ہے، پاؤں بھی اچانک پھسلتا ہے، اور موت بھی تو اچانک آتی ہے۔ اگر آپ اس موقع پر اللہ کو یاد کرو گے تو موت کے موقع پر اللہ اپنے آپ کو خود یاد کروا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، میں حضرت قاری صاحب کا یہی پیغام اپنی ذات کے لیے اور آپ کے لیے دے رہا ہوں کہ آئیے ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں، موت کی تیاری کریں۔ بڑا لمبا سفر ہے، زیادہ راہ تیار کرنے کی کوشش کریں، 5 وقت سجدہ سجود ہوتے رہیں، روزانہ قرآن کی تلاوت اپنے معمول میں شامل کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے دین کے لیے محنت کریں، لوگوں کے سامنے پیغام دینے والے بن جائیں، پھر اللہ رب العزت یقیناً دنیا بھی اچھی بنا دیں گے، آخرت بھی اچھی بنا دیں گے۔ اس سے بڑھ کر مہربان کوئی نہیں۔ حضرت والا ہمارے سامنے موجود ہیں، اللہ رب العزت نے صبر عطا فرمایا ہے، اللہ مزید عطا فرمائے، آمین کہہ دیجیے۔ آمین آمین۔ گھر والوں کو بھی صبر دے، اولاد کو بھی صبر دے، برادران کو، خاندان کو صبر دے، ہماری ان کے لیے یہی دعا ہے، اور اللہ ہمارے بھائی کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔